الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بھائی اور دوستو، انسانوں کے تمام مسائل کا واحد حل اسلامی زندگی ہے۔ کسی قوم، کسی معاشرے، کسی فرد، کسی قبیلے سے اسلامی زندگی لے لی جائے اور اسے دنیا بھر کی ضروریات، فضولیات، تعیشات، آسائشات دے دی جائیں تو بھی اس کے دل کو سچا سکون نہیں مل سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے سے، ایک پنچھی سے کھلی ہوا لے لی جائے، فضا کی اڑان لے لی جائے اور ایک چھوٹے سے پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے۔ پنجرے میں اس کو پانی بھی دیا جائے، اس کو چوری بھی دی جائے، اس کو ساری ضروریات دی جائے، لیکن پرندہ پنجرے کے اندر چوری بھی کھا لے گا، دانے بھی چگ لے گا، پانی بھی پی لے گا، لیکن پنجرے کی تیلیوں کو سر سے ٹکر مارتا رہے گا کہ کوئی تیلی ٹوٹے اور میں نکل جاؤں۔ اب اس پرندے کو کوئی سمجھائے کہ آپ کو جو چیزیں ہوا میں میسر تھیں وہ ساری ہم نے اکٹھی کر کے دے دی۔ پرندہ زبان حال سے کہتا ہے نہیں، میرا اسلام کھلی ہوا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ جس طرح پرندے کو ساری ضروریات پنجرے کے اندر ملنے کے باوجود اس کو چین نہیں ہوتا، جب کسی شاخ یا ٹہنی پر اپنے کسی قبیلے کے پرندے کو چہچہاتا دیکھتا ہے، اس کے دل کے اوپر بجلیاں کوند پڑتی ہیں، چھریاں چل جاتی ہیں، اس کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ساری چیزیں تو ملی لیکن اس کو اس کی اسلامی زندگی نہیں ملی۔ اب پرندے کی اسلامی زندگی کیا ہے؟ کھلی فضا ہو، ہوا کے جھونکے ہوں، نیلا آسمان ہو، کھلے ہوئے پر ہوں، چہچہاتا ہوا اڑتا پھرے۔ وہ کہے مجھے میری اسلامی زندگی دے دو، میری اسلامی زندگی کے اندر میری ساری ضروریات چھپی پڑی ہیں۔ مچھلی سے پانی لے لو اور اس کو ہیرے جواہرات کی ٹرے میں رکھ دو، ارد گرد پانی کے اندر جو چیزیں وہ کھایا کرتی ہے، کبھی وہ پتے کھا لیتی ہے، کبھی وہ کچھ کھا لیتی ہے، تو جو غذا پانی کے اندر مچھلی کی ہے وہ ساری دے دو، ایک کمرے میں، ایک ٹرے میں، ایک تھان میں، ایک ریشم کے کپڑے کے اوپر، لیکن مچھلی کو اس کی اسلامی زندگی یعنی بہتا پانی نہ دو۔ آپ سوچیں کیا حال ہوگا مچھلی کا۔ آپ لاکھ سمجھائیں کہ جو چیزیں پانی میں آپ کو دور دور جا کر ڈھونڈنی پڑتی تھی وہ ساری میں نے یک لخت اکٹھی کر کے آپ کے دائیں بائیں ڈھیر کر دی ہیں، لیکن مچھلی تڑپ کے کہے گی زبان حال سے کہ نہیں، کچھ نہ دو، اسلامی زندگی دو۔ تو دنیا کی کوئی مخلوق اسلامی زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ واحد انسان ہے جو غیر اسلامی زندگی کی تلاش میں کوشش کرتا رہتا ہے اور اسلامی زندگی کو چھوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو طرح طرح کی پریشانیوں میں جزیرہ عرب مبتلا تھا، معاشی پریشانیاں، سیاسی پریشانیاں، عزت کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، ہر برائی ان میں موجود تھی، ہر اچھائی ان سے دور تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ان کو پہلے روٹی پانی دو، کپڑا دو، مکان دو، باغ دو، ان کے اندر کچھ ضروریات زندگی پوری کرو، نہیں، آپ نے کہا سب سے پہلے ان کو اسلامی زندگی دو۔ جس طرح پرندے کو پنجرے سے نکال دو، باقی دیکھنا ہوا کے اندر اس کی ساری ضروریات بھری پڑی ہیں۔ مچھلی کو پانی میں پھینک دو، باقی دیکھنا جب وہ اپنے پانی کی اسلامی زندگی میں گم ہو جائے گی ساری ضروریات اس کو مل جائیں گی۔ اسی طرح مسلمان کو کچھ نہ دو، صرف اسلامی زندگی پر عمل کرنے کا شوق دے دو، اور کسی مسلمان کو محنت کر کے اس کو غیر اسلامی زندگی سے ہٹا کر اسلامی زندگی کا خوگر بنا دو، عادی بنا دو، پھر دیکھنا جس طرح مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر چھپی پڑی ہیں اور پنچھی کی ضروریات ہوا خلا کے اندر موجود ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کی ساری ضروریات اسلامی زندگی کے اندر اللہ نے چھپا دی ہیں۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم صدیوں سے خالص پاکیزہ اسلامی زندگی سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ جو تھوڑی بہت ملی بھی وہ جزوی ملی، کسی کو عبادات ملی تو معاملات نہ ملے، کسی کو معاملات ملے تو اخلاقیات نہ ملی، کسی کو اخلاقیات ملی تو معاشیات نہ ملی، کسی کو معاشیات ملی تو عبادات نہ ملی، کسی کو عبادات ملی تو پاکیزہ ایک نظام یا اسلامی حکمرانی نہ ملی۔
تو ہمیں وہ پوری طرح اسلامی زندگی نہیں ملی، اس لیے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لے دے کے ہر پریشانی کا حل صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلامی زندگی۔ کہتے ہیں ایک مریض بوڑھا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی، رات بار بار آنکھیں کھل جاتی ہیں، کم خوابی کا شکار رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے نبض چیک کی، کہا بابا کمزوری اندر بڑی ہے جس کی وجہ سے نیند پوری آتی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا چلتا ہوں تو گھٹنے چٹکنے لگتے ہیں، جوڑ ہلنے لگتا ہے، انگ انگ میں دردیں ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا آپ کے اندر کمزوری بہت ہے جس کی وجہ سے یہ دردیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بیٹا کچھ کھاتا ہوں تو کھٹے ڈکار آتے ہیں، الٹی کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بابا آپ کے اندر کمزوری ہے جس کی وجہ سے نظام ہضم بھی خراب ہے۔ اس نے کہا بیٹا کھانستا رہتا ہوں اور اس وجہ سے میرا سینہ دکھنے لگتا ہے۔ تو اس نے کہا بابا آپ کے اندر کمزوری آپ کے رگ رگ میں، نس نس میں، ہڈیوں کے گودے میں اتر گئی ہے، کمزوری دور ہو جائے گی تو یہ کھانسی بھی دور ہو جائے گی، جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا، نظام ہضم بھی ٹھیک ہو جائے گا، جی بھر کے نیند بھی آئے گی، کھٹے ڈکار بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کہا بیٹا مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ بڑا آتا ہے۔ ڈاکٹر نے پھر ہاتھ پہ رکھ کے کہا بابا کمزوری بڑی ہے۔ تو بابا ہو گیا تنگ، تو اس نے کہا میں 10 باتیں کہیں، اس ڈاکٹر کو ایک جملہ ہے کمزوری ویکنس۔ تو اس نے تنگ آ کر گالی دی ڈاکٹر کو۔ تو ڈاکٹر نے کہا بابا یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے، یہ جو آپ نے مجھے گالی دی ہے نا یہ بھی کمزوری کی وجہ سے، اگر کمزوری نہ ہوتی تو مجھے گالی نہ دیتا۔ اسی طرح جو آدمی جس پریشانی کا شکوہ کرے، ہم کہیں اس کا حل اسلامی زندگی ہے۔ بہو ساس کے جھگڑے ہوں یا باپ بیٹے کی چپکلش ہو، پڑوسی میں تناؤ ہو یا مسلکوں اور فرقوں کی جنگ ہو، دکاندار اور گاہک کا تناؤ ہو یا حاکم اور محکوم کی پریشانی ہو، جو بھی پریشانی ہے، وہ جوڑوں میں درد ہو، وہ کھانسی آتی ہو، وہ سینے میں ہو، کچھ بھی ہو، اس سب کا سبب ایک ہی ہے کہ نبوت کی عطا کردہ اسلامی زندگی سے ہم محروم ہو گئے۔ 200 سال تک ہندوؤں کے پڑوس میں رہے تو ہندوؤں نے اپنی غیر اسلامی زندگی ہمارے اندر انڈیل دی۔ اس سے پہلے انگریزوں کے ماتحت رہے تو انگریزوں نے حکومت کے ذریعے ہمارے اندر غیر اسلامی زندگی کے جراثیم کاشت کیے، اور پھر کچھ اب جب واپس آئے تو لٹے پیٹے قافلے تھے، دین کی محنت ہوئی نہ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی۔ تو اب جو ایک آنگن سے لے کر پورے ملک تک، اور ملک سے لے کر بر اعظم تک، اور بر اعظم سے لے کر روئے زمین تک جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، آگ اور بارود کی بارش ہے، قومیں ٹکرا رہی ہیں، تہذیبیں لڑ پڑی ہیں، آپس میں خانہ جنگی ہے، تو آپ یقین جانیں اللہ کی ذات کی قسم ان تمام پریشانیوں کے پس پردہ صرف یہ ہے کہ اس وقت انسانیت اسلامی زندگی سے محروم ہو چکی ہے۔ مچھلی کو 1000 جتن کرو صرف پانی نہ دو تو یہ ساری خواہشیں پاگل پن کی ہیں۔ اب دیکھتے نہیں پرندہ 10 سال پنجرے کے اندر رہ کر بھی سر سے پنجرے کی سلاخوں کو، تیلیوں کو ٹکر مارتا رہتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے خود بھی بے دین ہوا، مجھے بھی بے دین کیا۔ آزاد پرندوں کو قید کرنا بے دینی ہے نا، تو کہتا ہے خود بھی بے دین ہوا، مجھے بھی بے دین کیا۔ میرا دین کھلی ہوا تھا وہ چھین لیا، تیرا دین میری آزادی تھی وہ تو نے دی نا، تو تو بھی بے دین ہوا، مجھے بھی بے دین کیا۔ تو ٹکرے مار مار کر سر کے بال اڑا دیتا ہے۔ 10 سال بھی پنجرے کے اندر بھرپور کھانا کھانے کے باوجود بھی وہ پنچھی کبھی بھی بے دینی کی فضا سے اتفاق نہیں کرتا۔ جس دن 2 تیلیاں ٹوٹی اسی دن وہ طوطا چشم ہو کے اڑ جائے گا۔ لیکن یہ کم نصیبی انسان کی ہے کہ انسان بے دینی کی فضا سے نباہ کر لیتا ہے۔ تو اسلام انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کو لمبی چوڑی نہیں ہے، اسلام کی تعریف کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام ہم کہاں سے ڈھونڈیں، اسلام نہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ امام الانبیاء جان دو عالم سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا، اس طریقہ زندگی کو اسلام کہتے ہیں۔ اور جس طریقہ زندگی کو آپ نے دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، چھوڑ دیا، اس طریقہ زندگی کو غیر اسلام کہتے ہیں، خلاف اسلام کہتے ہیں۔ اسلام پہ چلنا اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے اندر 3 باتیں ہوں، ورنہ اسلام جیسا مشکل کام کوئی نہیں۔
اسلامی زندگی جیسی آسان زندگی بھی کوئی نہیں اور اسلامی زندگی جیسی مشکل زندگی بھی کوئی نہیں۔ یہ جتنے ہماری فصلوں میں سڑیاں ہیں یا تجارتوں میں مندے ہیں یا جسموں میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں یا آپس کے اختلافات ہیں یا چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، رہزنیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، اس کے تہے میں